نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو another session of قرآنک عربک گرامر کورس بائی نور ہدایت. آپ سب کو خوش آمدید ہے لیکچر 11 میں. الحمدللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک ریویژن کلاس آپ کی ہو چکی ہے, اب اس کو انشاءاللہ آگے لے کر چلتے ہیں لیکچر میں کریں گے. مرکب کمپاؤنڈ. مفرد کیا ہے؟ مفرد ایسا کلمہ جو جملے سے ہٹ کر بالکل تنہا استعمال ہو رہا ہو اس کو مفرد کہتے ہیں. اور مرکب دو مفرد الفاظ کا بامعنی مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. یا دو سے زائد کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. یعنی مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. یہ ایک چھوٹی سی کویشن ہے, یاد رکھنے آسان ہے, تو اتنا مشکل اس میں ہے. مرکب کی اقسام. مرکب کی دو اقسام ہیں, مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب ناقص کیا ہے؟ ایسا مرکب جس میں بات مکمل نہ ہو, مثلا نیک لڑکا. دوسری ڈیفینیشن ہے اس کی, دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس سے بات پوری نہ ہو مرکب ناقص کہلاتا ہے. مثلا لڑکے کی کتاب, یہ کتاب میں. اب یہ جو آپ کے سامنے مرکب آ رہے ہیں اس میں آپ کو بات کلیئر نہیں ہے. آپ کو مثلا نیک لڑکا, تو ہمیں نیک لڑکے کا اس کا نہ نام معلوم ہے, نہ ہمیں اس کا کوئی اور اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. لڑکے کی کتاب, اب کتاب تو ہے لڑکے کی, لیکن وہ کس سبجیکٹ کی ہے, کس طرح کی ہے, تو ہمیں اس کے بارے میں بھی معلوم ہے. تو یہ انکمپلیٹ باتیں ہیں جن کے لیے ہمیں اس کی ہمیں بیک گراؤنڈ نہیں معلوم. ٹھیک ہے, تو اسے مرکب ناقص کہیں گے. مرکب تام. ایسا مرکب جس میں بات مکمل ہو جائے مرکب تام کہلاتا ہے. دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس میں بات پوری ہو جائے مرکب تام کہلاتا ہے. لڑکا نیک ہے, یہ کتاب ہے. اب یہاں پر ہمیں پوری بات بتائی جا رہی ہے کہ لڑکا نیک ہے اور یہ کتاب ہے. مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں. مبتدا اور خبر کے قواعد. ہم نے جملے کی دو اقسام پڑھی تھی, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ تھا جس میں جملہ اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور جملہ فعلیہ وہ تھا جس میں جملہ فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کیونکہ ہم نے بعد میں کرنا ہے, ابھی ہمارا جملہ اسمیہ چل رہا تھا, تو جملہ اسمیہ کے دو مین پارٹس ہیں یا اس کے دو مین جز ہیں, ایک مبتدا اور دوسری اس کی خبر. ٹھیک ہے, یعنی مبتدا سبجیکٹ اور خبر پریڈیکیٹ. اب اس کے کچھ رولز ہیں, کیونکہ ہم نے کہا ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں, تو اسم کے حوالے سے ہم نے اس کے چار اسپیکٹس, اس کے چار پہلو پڑھے تھے, جس میں سب سے پہلے وسعت تھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کی وسعت کیا ہونی چاہیے. مبتدا کی وسعت معرفہ, جبکہ خبر کی نکرہ ہونی چاہیے. اعراب یعنی اسٹیٹس. مبتدا کا اعراب اور خبر کا اعراب, یہ ایک کامن ان میں ہمیں چیز مل گئی. اس کو یاد رکھنا بھی آسان رہے گا کہ دونوں ہمیں مرفوع حالت میں ملیں گے, دونوں کی حالتیں رفع ہونی چاہیے. جنس, مبتدا کی جنس مذکر یا مؤنث اور خبر کی جنس مذکر یا مؤنث. اب دونوں کی جنس تو مذکر مؤنث آ رہی, تو اس میں مطابقت ہونی چاہیے. ٹھیک, یعنی اگر ہمارا مبتدا مذکر ہے تو ہماری خبر بھی مذکر اسم ہونی چاہیے. اسی طرح عدد واحد مثنیٰ جمع آپ نے پڑھا تھا,
اسی طرح مبتدا کے بعد خبر کا بھی واحد مثنیٰ جمع. اب ان میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مطابقت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا مبتدا واحد ہے تو آپ کی خبر بھی واحد اسم ہونی چاہیے. اسی طرح اگر آپ کا مبتدا مثنیٰ یا جمع ہے تو خبر بھی مثنیٰ یا جمع میں ہی آئے گی. تو ان دونوں ان دونوں حصوں میں، جنس میں اور عدد میں، خبر ایک دوسرے کو فالو کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ اب ہمارا نیا ٹاپک شروع ہو گیا ہے، ہم نے مرکب ناقص کی اسٹڈی کرنی ہے. تو مرکب ناقص ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب ناقص 4 ہیں. نمبر 1 مرکب توصیفی، نمبر 2 مرکب اشاری، پھر ہے مرکب اضافی اور مرکب جاری. یہ 4 مرکبات ناقص ہیں. ان کو ہم 1 بائی 1 ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ اس کی. آج ہم نے کیونکہ مرکب جاری شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں اپنے حرف جر کو ریوائز کرنا ہے. حرف جر میں نے آپ کو لیکچر 6 میں آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. ہم نے اس کی حرف کے جو ہے ہیڈنگ میں یا حرف کے اس کے ٹاپک کے انڈر ہم نے حرف جر کی اسٹڈی کی تھی کمپلیٹ اس وقت. ٹھیک ہے. حروف جارہ 17 ہیں اور اس میں سے جو کامن استعمال ہیں وہ ہم جو ان کا قرآن پاک میں زیادہ استعمال ہے ہم ان کو سیکھیں گے. پہلا حرف جر ہے حرف جر با، پھر ہے حرف جر تا، حرف جر واو، حرف جر کاف، حرف جر فی، حرف جر من، حرف جر ان، حرف جر علا، حرف جر الا، حرف جر حتی، حرف جر لی. نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب یہ اس کے ساتھ اس کے میننگز شو ہو رہے ہیں. حرف جر با کے معنی پا، اس کے حرف جر با کے معنی ہے پر، سے یا ساتھ، اور انگلش میں ہم ان یا ود کے ساتھ کریں گے. حرف جر تا حرف قسم ہے. یہ حرف قسم ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. واو یہ بھی حرف قسم ہے اور اوتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ہم نے ایک اور حرف جر واو پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ عطف کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسے ہم جملے میں کنجنکشن کے طور پر یوز کرتے ہیں یا اسے جوائنٹ کرنے کے لیے جیسے ہم اسے استعمال کرتے ہیں. اس کے معنی ہے اور میں نے آپ کو یہ پہچان بتائی تھی کہ دونوں کا فرق ایسے آئے گا کہ جب ہم واو قسمیہ، اس کو واو قسمیہ بھی کہا جاتا ہے، جب واو قسمیہ آئے گا تو اس سے آگے آنے والا جو اسم ہوگا وہ مجرور حالت میں ملے گا، حالت جر میں ملے گا. ٹھیک ہے. جبکہ جو واو عطف ہے اس سے وہ اپنے آگے آنے والے اسم یا کسی بھی کلمے یا فعل پر کوئی افیکٹ نہیں دے گا. ٹھیک ہے. حرف جر کاف کے جیسا، کی طرح، کی مانند یا لائک. فی حرف جر جو ہے اس کے معنی ہے میں یا ان. حرف جر من کے معنی ہے سے، فرام، ان کے بارے میں یا کے تعلق سے، فرام. علا پر یا کسی چیز کے اوپر، جیسے انگلش میں آن اور ایٹ کا یوز کیا جاتا ہے. حرف جر الا تک یا کی طرف، ٹو یا ٹورڈز. ٹھیک ہے. حتی یہاں تک کہ ٹل. یہ اس کے میننگز ہو گئے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. اچھا، جو یہ حرف جر لام ہے، کے لیے، کا، کی، کے اور فور، انگلش میں اس کو فور کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اچھا، حرف جر کو لام کو لام جارہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا لام جر کہا جاتا ہے. اب قرآن پاک میں یہ کتنی بار استعمال ہوئے ہیں تھوڑی سی یہ بھی اسٹڈی دیکھ لیتے ہیں. حرف جر با 2544 ٹائمز قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، یعنی کیسے 2544 بار، 2554. حرف جر تا قرآن پاک میں 9 ٹائمز آیا ہے. حرف جر واو 28 ٹائمز آیا ہے. حرف جر کاف 295 ٹائمز آیا ہے. حرف جر فی 1701 ٹائمز آیا ہے. حرف جر من 3226 ٹائمز آیا ہے. حرف جر ان 465 ٹائمز آیا ہے. حرف جر الا 1445 ٹائمز آیا ہے. حرف جر الا 742 ٹائمز آیا ہے.
اور پھر حرف جر حتی 95 ٹائمز آیا ہے، اور حرف جر لی 2451 ٹائمز آیا ہے۔ یہ اس کی جو قرآن پاک میں ان کا استعمال ہے، جتنی بار یہ استعمال ہوئے ہیں، یہ اس کی ایک ڈیٹیل اسٹڈی ہے جو علماء کرام نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو آج کے لیکچر میں حرف جر پڑھنے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہم نے آج کن حرف جر کی اسٹڈیز کرنی ہے۔ ہم نے کس حرف جر کو اسٹڈی کرنا ہے؟ سب سے پہلے حرف جر من، حرف جر فی، حرف جر علا اور حرف جر الا، ہم ان کی اسٹڈی کریں گے۔ باقی جو حرف جر ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ ان کی جب ہم اپنا آگے لیکچرز میں جاتے جائیں گے، جہاں جہاں یہ استعمال ہوتے جائیں گے قرآن پاک کی آیات سے، ہم ان کا آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز اس وقت بھی شیئر کرتے جائیں گے۔ لیکن آج ہمارا فوکس فی، من، علا اور الا پر ہوگا انشاءاللہ۔ مرکب جاری، اب دیکھیں مرکب جاری کی کنسٹرکشن کیسے ہونی ہے۔ حرف جر پلس اسم، ٹھیک ہے، اور آپ کا بن جائے گا مرکب جاری۔ مرکب جاری اس کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ حرف جر اور دوسرا حصہ اسم۔ عربی میں حرف جر سے پہلے، حرف جر پہلے اور پھر مجرور اسم آتا ہے۔ ترجمہ ترتیب الٹ کر کریں گے، یعنی ہم جب ترجمہ کریں گے تو ہم اسم کو پہلے لائیں گے اردو میں، اور حرف جر کا ترجمہ بعد میں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے فی پلس البیتو، فی حرف جر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب البیتو پہ آیا تو اس نے البیتو کو مجرور کیا، اس کو حالت جر میں لے گیا، تو فی البیتی یہ بن جائے گا، اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا گھر میں۔ دیکھیں اب آپ جب ہم عربی میں دیکھ رہے ہیں تو حرف جر پہلے آ رہا ہے اور اس کے بعد مجرور اسم آ رہا ہے، لیکن جب ہم نے اس کا ترجمہ کیا تو پھر ہم نے ترتیب اس کی چینج کر دی، الٹ کر دی، اپوزٹ کر دی، تو ترجمہ ہو گیا گھر میں۔ اچھا، اس کو جو ہمارے پاس مرکب جاری ہے یا جار مجرور کو عربی اس کی جو عربک ٹرم ہے اس میں اس کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے۔ جار مجرور کو اس کی پراپر جو عربک ٹرم ہے اس میں شبہ جملہ کہا جاتا ہے، یا انگلش جو اسٹوڈنٹس تھوڑا سا ویک ہے تو وہ پریپوزیشنل فریز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک۔ تو آپ نے یہ ٹرم بھی یاد رکھنی ہے، شبہ جملہ۔ نیکسٹ ہے یہ ایگزامپل دیکھیں، حرف جر علا پلس المکتبو۔ اب المکتبو پہ علا نے کیسے افیکٹ کیا، اس کو مجرور کر دیا علی المکتبی۔ یہ چیز بھی ہم نے سمجھی تھی کہ جب حرف جر علا کسی معرف باللام اسم سے آگے ملے گا تو آپ کا وہ جو کھڑی زبر ہے وہ سمپل زبر میں چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ڈیسک پر یعنی ٹیبل پر، من پلس الفصل، من الفصلی، ڈیسک پر سوری کمرہ جماعت سے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم من کو ہم ملائیں گے آگے معرف باللام اسم کے ساتھ، تو ہم جو یہ من کی جو سکون ہے یا اس کی جو یہ ساکن ہے، من قانون ساکن ہے، اس کو ہم زبر سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ من الفصلی، آگے دیکھتے ہیں، الا پلس المسجد، الی المسجدی، مسجد کی طرف۔ اچھا، آپ جو الفصلو کو کلاس روم بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کلاس سے، ٹھیک۔ اچھا نیکسٹ دیکھتے ہیں اب ہم کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، مرکب جاری۔ اچھا، اب ہم نے یہاں پر اسٹڈی کرنا ہے کہ ہمارے پاس اگر واحد اسم آ جائے تو وہ حالت جر میں کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جب آپ کے پاس واحد اسم آئے گا تو اس کی حالت جر کیسے لکھی جائے گی؟ فی الحدیقتی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حرف جر فی آیا، الحدیقتی واحد اسم ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس نے اس کو مجرور کر دیا تو یہ فی الحدیقتی۔ اور اگر آپ کے پاس نکرہ اسم آ جائے حرف جر کے بعد تو وہ
اس طرح سے آ جائے گا فی حدیقۃ. یہ صرف اگزامپلز ہیں جو میں آپ کے سامنے شو کر رہی ہوں. کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے, کوئی بھی حرف جر ہو سکتا ہے, اس کے بعد کوئی بھی نکرہ اسم یا معرف باللام اسم آ سکتا ہے. تو آپ کو صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ دکھایا گیا یہاں پر کہ وہ آپ کو واحد اسم کس حالت میں نظر آئے. ٹھیک ہے, مثنیٰ اسم کی حالت جر آپ کو کیسے ملے گی؟ دیکھیں, آئینی ہم نے پڑھا تھا, آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ مثنیٰ اسم حالت رفع میں ہوتا ہے, اور اس کی نصب اور جر عینی کی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھی تھی. اب یہاں دیکھیے کہ حرف جر پلس المسلمینی, ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے آ جائے گا. ایکچولی میں یہ لفظ المسلمانی تھا, لیکن جب اس پہ حرف جر کا افیکٹ ہے تو یہ بن گیا المسلمینی. اسی طرح جو مذکر کا اسم بنے گا وہ تئینی کی ساؤنڈ کے ساتھ آئے گا حالت جر میں, جبکہ اس کی حالت رفع ہوگی تانی. تو المسلمہ تانی حالت رفع, اور حرف جر پلس جو المسلمہ تانی تھا وہ جب چینج ہوا حالت جر میں گیا تو وہ المسلمہ تئینی ہو گیا. ٹھیک, اب جب اس کا ہم نکرہ اسم دیکھیں گے تو وہ بنے گا مسلمینی اور مسلمتینی. جمع سالم مذکر اسم کی حالت جر, اونا کی ساؤنڈ کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ جو کوئی بھی اسم حالت رفع میں ملتا ہے آپ کو. ٹھیک, اور اب ہم اس کی حالت جر دیکھیں کیسے ہوگی. اینا, اونا, اینا. ٹھیک, جب بھی آپ کے پاس کوئی حرف جر آپ کے جمع سالم مذکر اسم پر آئے گا تو وہ اونا سے اینا ہو جائے گا. ٹھیک, حرف جر پلس المسلمون تھا, تو جب حرف جر آیا اس نے اپنا افیکٹ کیا تو المسلمین ہو گیا. اب حرف جر میں نے صرف ادھر اس لیے لکھ دیا کہ یہاں پہ کوئی بھی حرف جر ہو سکتا ہے, اور نکرہ میں مسلمینا. ٹھیک, جمع سالم مؤنث کی حالت جر, جمع سالم مؤنث جو حالت رفع میں آتن کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا, جب ہمارے پاس حرف جر آ جائے گا کسی بھی جمع سالم مؤنث اسم پر تو وہ آتن یا آتی کی ساؤنڈ کے ساتھ ملے گا. اب یہاں پر حرف جر پلس المسلماتی. ٹھیک, المسلماتی یہ معرف باللام اسم ہے, سنگل حرکت کے ساتھ آیا ہے, اور جب نکرہ اسم ہوگا تو آتین کے ساتھ ملے گا مسلماتین. ٹھیک, آگے دیکھتے ہیں ہم جمع مکسر کی حالت جر, تنوین کے ساتھ ہمیں کیسے ملے گا؟ رجالن, راجلن کی جمع ہے رجالن, اور اس کی جو جمع اگر حالت رفع میں دیکھیں تو رجالن ہوگی. ٹھیک, اور اسی طرح نساءن سے نسائن, ان کے پیچھے کوئی بھی حرف جر آپ لگائیں گے تو ان کی آپ کو حالت جر اس طرح سے ملے گی. اسی طرح جب آپ کے پاس معرف باللام اسم کے ساتھ آئے گا حرف جر, اگر آپ کے پاس الرجالو ہے تو حرف جر پلس الرجالو از اکول ٹو حرف جر پلس الرجالی. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طرح مؤنث میں دیکھ لیں, حرف جر پلس النساء تو حرف جر پلس النسائی چینج ہو جائے گا. ٹھیک, غیر منصرف اسم کی حالت جر, اس کو غور سے سنیے گا کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا. ٹھیک, یہ ہم نے پڑھا تھا. تو غیر منصرف اسم حالت جر میں ہمیں زبر کے ساتھ ملے گا, یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. فی پلس مساجد, مساجد مسجد کی جمع ہے اور یہ غیر منصرف اسم ہے, تو فی مساجدہ آگے ہے. اگر اس کی ایک جو ایکسیپشن تھی وہ کیا تھی کہ جب غیر منصرف اسم کے ساتھ ان لگ جائے گا تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لے گا. تو فی پلس المساجد, ٹھیک ہے, پلس المساجد ہے, تو اس کو ہم کر دیں گے, اس نے حالت جر میں جب یہ گیا تو یہ بن گیا فی المساجدی. ٹھیک ہے, یہاں پہ المساجد آئے گا تو فی المساجدی. تو یہ پوائنٹ آپ کے یاد کرنے کا ہے, اس کو یاد رکھیے گا. نیکسٹ کیا ہے؟ اچھا, اب ہم مرکب جاری کی کنسٹرکشن دیکھتے ہیں, کسی بھی جملے میں یہ کیسے آتا ہے. آپ کے سامنے ایک جملہ شو ہو رہا ہے, زید بیٹھا ہے.
اس میں ہم سب سے پہلے مبتدا اور خبر کو سپریٹ کر لیں گے کیونکہ جملہ اسمیہ ہے. تو اس کا مبتدا ہے زید. ٹھیک ہے, زید مبتدا ہے اور بیٹھا ہے اس کی خبر ہے. اب بیٹھنے کی عربی ہے جالسن اور زید کی عربی ہے زیدن. اور زید کیونکہ معرفہ اسم ہے تو یہ مبتدا بن سکتا ہے. تو زیدن جالسن. ایک اور جملہ دیکھیے, زید مسجد میں بیٹھا ہے. اچھا, اب زید ہم نے دیکھا کہ یہ مبتدا ہے اور بیٹھا ہے اس کی خبر ہے. اب مسجد میں ہے یہ کیا, یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن آ گئی ہے جملے میں. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا تھا کہ جملے میں مرکبات بھی آ سکتے ہیں, دو یا دو سے زائد جو الفاظ ہیں ان کا جو مفرد ہیں ان کا جو ہے وہ جملہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, دو یا دو سے زائد مفرد الفاظ مل کر جملہ بھی بناتے ہیں. تو یہاں پر اب مسجد میں ہے آگے. ٹھیک, تو مسجد میں ہے, مسجد کی اگر ہم عربی دیکھیں تو اس کی ہے مسجد, اور میں کی عربی ہم نے ابھی پیچھے پڑھی فی. ٹھیک ہے, میں کی عربی ہم نے ابھی پیچھے پڑھی ہے فی. آخر یہ آیا کیا ہے اس میں, تو جب بھی جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر کے علاوہ آپ کو کوئی تیسرا جز مل جائے گا تو اسے متعلق کہا جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس جملے میں زید مبتدا, بیٹھا ہے اس کی خبر اور مسجد میں متعلق ہے. عربی میں ترتیب کے لحاظ سے متعلق خبر, متعلق جو ہے نا یہ خبر کے بعد آتا ہے. ٹھیک, جب ہم اس کی عربک ٹرانسلیشن کریں گے تو ہمارا جو متعلق ہے وہ خبر کے بعد آئے گا. اور عام طور پر یہ جو متعلق ہے یہ جار مجرور ہی بنتا ہے. ٹھیک, تو ہم نے اس کی وکیبلری دیکھی, زیدن جالسن فی المسجد. ٹھیک ہے, اب یہ متعلق خبر, زیدن جالسن فی المسجد. اب جو یہ متعلق خبر ہے جار مجرور, یہ جو شبہ جملہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ شبہ جملہ جو ہے اب یہاں پر خبر کے متعلق ہو گیا تو یہ متعلق خبر بن گیا. ٹھیک, تو زید مبتدا, بیٹھا ہے اس کی خبر اور مسجد میں. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہمارا حرف جر میں, جس کا ہم نے فی کا ہم نے اردو میں پڑھا تھا, میں پڑھا تھا نا, تو یہ پیچھے اپنے پچھلے اسم سے ہی جڑتا ہے. ٹھیک ہے, مسجد میں دیکھیں یہاں پہ جیسے, ٹھیک, یہ اپنے سے پچھلے اسم سے جڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو فی المسجد. ٹھیک ہے, زیدن جالسن فی المسجد. ٹھیک ہے, تو یہ شبہ جملہ جو ہے یہ جار مجرور, یہ متعلق خبر بن گیا ادھر. آگے ہم دیکھتے ہیں, جار مجرور کا جملے میں مقام. ٹھیک ہے, اب ہم نے جو پڑھا, جیسے اس نے ابھی پیچھے ایک پوزیشن لی متعلق خبر کی. ٹھیک, اب اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ جملے میں مزید کیا سٹیٹس یہ لے سکتا ہے. جملہ اگر ہمارے پاس جملہ اسمی آتا ہے تو یہ کیا کیا سٹیٹس آن کر سکتا ہے. آپ کے سامنے ایک جملہ ہے الولد قائم. ٹھیک, الولد معرف باللام اسم ہے, معرفہ ہے, وہ یہ بن گیا ہمارا مبتدا, اور قائم اس کی خبر ہے. اب ایک اور جملہ دیکھیے, الولد قائم فی المسجد. یہاں بھی آپ کے پاس الولد مبتدا, قائم اس کی خبر, اور فی المسجد شبہ جملہ متعلق خبر بن گیا. اب نیچے دیکھیے ایک اور جملہ, الولد فی المسجد. اب یہ کیا ہے, تو اس کے لیے ہم شروع سے اوپر سے پڑھتے ہیں کہ الولد مبتدا, قائم اس کی خبر. اب اگلے جملے میں دیکھیے, الولد مبتدا, قائم اس کی خبر ہے, اور فی المسجد متعلق خبر ہے. اب لاسٹ والے سینٹینس کو ہم دیکھتے ہیں کہ الولد مبتدا,
اور فی المسجدی اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی خبر آخر کہاں گئی؟ تو جب ہم سب سے پہلے جملے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لڑکا مبتدا ہے، ٹھیک ہے، یعنی الولد مبتدا ہے، قائمون یعنی کھڑا ہونا، قائمون کا مطلب ہے کھڑا ہونا، یہ اس کی خبر ہے۔ اور اگر اس کے بارے میں ہمیں کوئی اور انفارمیشن لکھنی ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے، گھر میں کھڑا ہے، بازار میں کھڑا ہے، مسجد میں کھڑا ہے، تو وہ دیکھیں ہم نے نیکسٹ سینٹینس میں پھر لکھی کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ نیکسٹ سینٹینس ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ مسجد میں کھڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ مسجد میں کھڑا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ہمارے پاس شبہ جملہ تھا یہ متعلق خبر کہلایا، ہم نے اسے متعلق خبر کا سٹیٹس دے دیا کیونکہ ہمارے پاس خبر موجود تھی، ٹھیک ہے۔ خبر کیا تھی؟ کھڑا ہونا۔ اب ہمیں کھڑا ہونے سے اس کی ایک ایکسٹرا انفارمیشن دی تھی کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے، وہ مسجد میں کھڑا ہے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس جو تھا الولد فی المسجد، تو الولد معرفہ اسم ہے، یہ مبتدا ہو گیا۔ اب یہ جو آگے جار مجرور آ رہا ہے اس کا کیا سٹیٹس ہوگا جملے میں؟ تو اس کا سٹیٹس ہے کہ یہ قائم مقام خبر کہلائے گا۔ دیکھیں قائم مقام خبر کہلائے گا یعنی جب جملے میں اصل خبر موجود نہیں ہوگی تو یہ شبہ جملہ اس خبر کی جگہ لے لے گا اور پھر یہ قائم مقام خبر ہو جائے گا۔ اچھا قائم مقام کیا ہوتا ہے؟ قائم مقام اس کو کہتے ہیں سبسٹیٹیوٹ، ٹھیک۔ جیسے ہمارے ہمارے ملک کا جب صدر ملک میں نہیں ہوتا تو اس کی جگہ چیف جسٹس صاحب جو ہوتے ہیں وہ ان کی جگہ پہ ایکٹ کرتے ہیں ایز اے صدر، ٹھیک۔ تو کسی بھی مطلب یہاں پر جو خبر کی جگہ کو ریپلیس کر رہا ہے وہ شبہ جملہ کر رہا ہے، تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی فی الحال یہ خبر ہے، ٹھیک، کہ لڑکا مسجد میں ہے۔ اچھا اب اس سے زیادہ انفارمیشن کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بھی مزید ہو سکتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، یا وہ کوئی درس دے رہا ہے، وہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن مزید ہو جائے گی۔ لیکن ابھی کیونکہ ہمارے پاس اصل خبر موجود نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ نماز ادا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، تو پھر ہم وہاں پر ہمارے پاس اصل خبر ہماری یہاں سے غائب ہے تو اس کی جگہ یہ قائم مقام خبر نے لے لی ہے، ٹھیک۔ تو یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ شبہ جملہ یا جار مجرور اس وقت متعلق خبر ہوگا جب اصل خبر موجود ہوگی، جیسے الولد قائم فی المسجد، تو اصل خبر ہمارے پاس موجود تھی قائم، تو پھر فی المسجد شبہ جملہ وہ ہے متعلق خبر بن گیا۔ اب جب ہم نے نیچے والا دیکھا تھا تو وہاں پہ ہمارے پاس اصل خبر موجود نہیں تھی، تو یہ پوائنٹ دیکھیے شبہ جملہ اس وقت قائم مقام خبر ہوگا جب اصل خبر موجود ہی نہ ہوگی، ٹھیک۔ اب اصل خبر موجود ہی نہیں تھی تو وہاں پر اس نے اس کی جگہ لے لی ہے شبہ جملے نے، اور اس نے اس جگہ کو فل کر دیا۔ الولد قائم کی ٹرانسلیشن ہوگی لڑکا کھڑا ہے، الولد قائم فی المسجد، لڑکا مسجد میں کھڑا ہے، الولد فی المسجد، لڑکا مسجد میں ہے، ٹھیک۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا یہاں سے دیکھیے جار مجرور کا جملے میں مقام، اب آپ کے سامنے جملہ آ رہا ہے فی الفصلی طالبون، آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا بات ہوئی کہ جار مجرور یا شبہ جملہ پہلے آ گیا اور یہ اس کے بعد ایک نکرہ اسم آ رہا ہے، تو یہ کیا سچویشن ہے؟ تو کبھی کبھی جار مجرور یا شبہ جملہ جملے کے شروع میں بھی آ جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اس کو ہم پھر وہاں پر نام دیتے ہیں خبر مقدم کا۔ جب آپ کے پاس جملہ اسمیہ میں جار مجرور جملے کے شروع میں آ جائے تو پھر آپ اس کو کہیں گے یہ خبر مقدم ہے۔ اچھا خبر مقدم ہے اور اس کے بعد ملنے والا حالت رفع کا اسم اس کو آپ مبتدا مؤخر کہیں گے، اس کے بعد حالت رفع میں ملنے والا نکرہ اسم مبتدا مؤخر کہلائے گا۔ تو اس کے ہم دیکھیں ترجمہ اب کیسے کریں گے کہ ہم نے نکرہ کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے نا کہ ہم نے کرنا ہے کسی ایک یا کوئی کے ساتھ، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا کہ ایک طالب علم کلاس میں ہے۔ اب پوائنٹ نوٹ کیجیے
کہ شبہ جملہ کبھی جملے کے شروع میں آتا ہے تو اب یہ خبر مقدم کہلاتا ہے۔ جب بھی کوئی جملہ آپ کو شبہ جملہ سے یا جار مجرور سے شروع ہو تو آپ اسے کبھی بھی مبتدا نہیں کہیں گے، آپ اس کو خبر مقدم کہیں گے، یعنی خبر پہلے آ گئی ہے، مقدم یعنی پہلے۔ اس کے بعد حالت رفع میں آنے والا نکرہ اسم مبتدا مؤخر کہلاتا ہے۔ اچھا یہ بہت مطلب بہت زیادہ اس کا یوز نہیں ہے، لیکن ملے گا ضرور آپ کو آگے۔ جار مجرور کبھی بھی اصل خبر نہیں ہوگا، یہ متعلق خبر یا خبر کی جگہ پر بطور قائم مقام خبر ہوگا۔ ٹھیک، جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا تھا کہ یہ جب بھی جملے میں آئے گا تو یہاں پہ متعلق خبر کے سٹیٹس پر ہوگا اور یہاں پہ یہ قائم مقام خبر کے، یعنی خبر اگر موجود ہوگی تو متعلق خبر کہلائے گا، اور اگر خبر موجود نہیں ہے تو اس کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر کام کرے گا۔ شبہ جملہ کبھی بھی جملے میں مبتدا نہیں بنتا، اس بات کو اپنے پلو سے باندھنا ہے کہ شبہ جملہ کبھی بھی اس طرح، جیسے اوپر فی الفصلی طالبن آپ کے سامنے یہ آ جائے تو آپ نے کبھی بھی فی الفصلی کو مبتدا نہیں کہنا، کہیں بھی جار مجرور جملہ اسمیہ کے شروع میں مل جائے اس طرح سے تو وہ وہاں خبر مقدم ہوگا، اسے آپ کبھی بھی مبتدا نہیں کہیں گی۔ اس کی پریکٹس دیکھ لیں تھوڑی سی۔ فی الفصلی طالبن، فی الفصلی خبر مقدم، طالبن مبتدا مؤخر۔ ایک طالب علم کلاس میں ہے۔ لزیدن اختن، لزیدن لام حرف جر ہے، ٹھیک ہے، زیدن، اب زیدن یہاں پر اسم ہے تو زید کی، زید کی، اختن، اختن کہتے ہیں بہن کو، تو لزیدن خبر مقدم ہے تو اختن مبتدا مؤخر۔ زید کی ایک بہن ہے، فی البیت راجل، اب دیکھیں جار مجرور یہاں پر آ گیا، پھر یہ ہے خبر مقدم، راجل نکرہ اسم ہے، یہ مبتدا مؤخر، تو ہم اسے کہیں گے ایک آدمی گھر میں ہے۔ اچھا کبھی کبھی اس کا ترجمہ جو ہے آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ گھر میں ایک آدمی ہے، تو اس میں تھوڑا سا سٹریس بھی آ جاتا ہے بات کرتے ہوئے کہ گھر میں ایک آدمی ہے، ٹھیک، اس طرح سے۔ یہاں ہم اپنا لیکچر 11 کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔